دل میں یہ عزم کرنا کہ آج جو ہوا ہے آئندہ نہیں ہوگا، بھلے 1 گھنٹے بعد پھر سے آپ سے وہ گناہ ہو جائے، پھر بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ جب خیر کا کام نہیں ہو رہا ہے تو نفس خود بخود اس کو کہاں پر لگائے گا؟ شر کے کاموں پر لگائے گا۔ یہ بات 100% یقینی ہے۔ آپ دیکھو خیر کے کام کرنا شروع کر دو، آپ کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے نفس کو خیر کا عادی بناتے چلے گئے، مگر کہیں جا کر پھر سستی آتی ہے، پھر خیر کے کام کم ہو جاتے ہیں اور شر کے کام بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ چین ہے۔ بتانے کا پوری بات کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کا کام ہی ہے وسوسے ڈالے گا، اور نفس کا کام ہی ہے کہ بہک جائے گا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جن سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جب وہ کوئی فحش کام میں مبتلا ہو جاتے یا کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہو جاتے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے، اللہ کی طرف بھاگنے والے ہو جاتے۔ اور شیطان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم کو گناہ میں پھنسا دے، شیطان کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ تم کو گناہ کرا کے اللہ کی رحمت سے نا امید کرا دے۔ کہ شیطان یہ لگا ہوا ہے گناہ کے وسوسے ڈالنے پر، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جو ہے فن دیا ہے کہ وہ مسلسل گناہوں کے خیالات ذہن میں ڈالے گا اور نفس کو بہکائے گا کہ نفس تو اس عمل کو جو ہے تو سرزد کر دے۔ مگر یہ اس کی کامیابی نہیں ہے، اس کا یہ فرسٹ سٹیپ ٹورڈ سکسیس ہے۔ اصل میں وہ خوش خب ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میرے گناہ تو اتنے، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ حالانکہ شیطان خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا کہ جب اس نے سجدے کا انکار کر دیا تو بجائے اس کے کہ اللہ سے وہاں پر معافی مانگتا، وہ اکڑ پر آ گیا، اور بعد میں اس کی اکڑ اس کو پچھتاوے کی جو ہے اس کا سبب بن گئی۔ اب وہ اس راستے میں بیٹھا ہے اور قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، ہر انسان کو وہ بہکائے گا۔ تو گناہ ہو جانا از اے نارمل تھنگ، لیکن اسی گناہ میں پڑے رہنا یا اس گناہ کو کر کے چھوڑ کر اس کی نہ تو معافی مانگنا بلکہ الٹا اللہ سے جو ہے نا امید ہی کرنا کہ اللہ مجھے معاف، جیسے میں تو بار بار یہی گناہ کر رہا ہوں، کیسے اللہ معاف کرے گا۔ دس واز دا پلاٹ ہی واز پلاننگ اے لانگ بیک، کہ وہ اس چیز کے لیے کب سے وہ منتظر تھا، وہ سننا چاہتا تھا یہ بندے سے کہ یہ کب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا۔ اور مومن نہیں ہوتے، چاہے چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو، معافی کی قدرت صرف اللہ رکھتے۔ اور ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی ثانی تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی اور کے در پر جا کے یار چل اللہ سے یہ نہیں مانگتے، دوسرے کسی سے جو ہے کوئی رکھتا ہے قدرت جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ لہٰذا گناہ ہونا نارمل تھنگ ہے، لیکن گناہ سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنا، دل میں یہ عزم کرنا کہ آج جو ہوا ہے آئندہ نہیں ہوگا، بھلے 1 گھنٹے بعد پھر سے آپ سے وہ گناہ ہو جائے، پھر بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ توبہ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی پیاری آتی ہے کہ ایک بندہ اگر دن میں 70 مرتبہ جو ہے گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، ایسا کرتے کرتے 70 بار تک بھی، یعنی اس کی توبہ ایسی تھی، یعنی پہلی بار جب اس سے گناہ ہوا تو دوسری گناہ اور پہلی گناہ کے وقفے میں اس نے ایسی توبہ کیا تھا کہ اس کے دل میں یہ پکا ارادہ تھا، یہ عزم تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اب لے لو کہ 1 گھنٹے بعد اس سے وہی گناہ ہو گیا، تو ایسے تو 24 گھنٹے میں 24 گناہ ہو گئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدد بتانے کے لیے 70 کا جملہ استعمال کیا، یعنی ایک دن میں اگر وہ گناہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اس حد تک جاتا ہے کہ وہ گناہ اس کی ہوتے ہی جا رہی ہے، توبہ ٹوٹتے ہی جا رہی ہے، پھر بھی اللہ اس کو معاف کرے گا جب تک کہ اس کی توبہ میں خلوص ہے، یعنی اس کی توبہ میں یہ ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نو میٹر کہ آدھے گھنٹے بعد اس سے وہ گناہ پھر ہو رہا ہے، 10 منٹ بعد پھر ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر سے توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے ساری دنیا کو وجود میں بھی لایا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک جملہ جو ہے جس کا مفہوم حدیث میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر جو ہے غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور بہت ساری جو ہے وضاحتیں آئی ہے قرآن میں بھی، جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم جو ہے زمین اور آسمان کے خلاؤں کو بھر دو یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گناہوں کے بوجھ سے، مگر ایک بار اللہ کو جو ہے اس کی جو ہے پکار لگا دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس تمام کو معاف کر دیتا ہے۔
یہ اللہ رب العزت کی جو ہے رحمت کی جو ہے خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو پیار کرتے، پسند کرتے. اس لیے گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، گناہ سے شیطان اگر مایوس کر دے کہ اللہ کیسے معاف کرے گا، تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو ہمارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالے. خیر کے کاموں کو اگر ہم لاتے رہیں گے، دیکھو ایک انسان ہے، دیکھو زبان جس طرح ہے نا، اگر زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ نہیں ہو رہی تو زبان خود بخود لغو باتیں کرنے میں لگ جائے گی. اگر ہم نے اس کو اللہ کے ذکر پر نہیں لایا، قرآن پڑھنے پر نہیں لایا، اللہ کے ذکر پر نہیں لایا، صبح شام کے اذکار پہ نہیں لایا، تو یہ زبان خود بخود گانے لگ جائے گی، لوگوں کی برائیاں کرنے لگ جائے گی، غیبت کرنے لگ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالا. اسی طرح نیکی جو گناہ ہوتے نا، انسان کے گناہ اکثر جو مراحل میں جو ہوتے وہ اس لیے ہوتے کہ انسان خیر کے پہلو سے جو ہے غافل ہوتا ہے. نمازیں سستیوں سے پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے، ذکر ہوتے ہی نہیں. جب خیر کا کام نہیں ہو رہا ہے تو نفس خود بخود اس کو کہاں پر لگائے گا؟ شر کے کاموں پر لگائے گا. یہ بات 100% یقینی ہے. آپ دیکھو خیر کے کام کرنا شروع کر دو، آپ کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے نفس کو خیر کا عادی بناتے چلے گئے، مگر کہیں جا کر پھر سستی آتی ہے، پھر خیر کے کام کم ہو جاتے ہیں اور شر کے کام بڑھ جاتے ہیں. تو یہ چین ہے. بتانے کا پوری بات کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کا کام ہی ہے وسوسے ڈالے گا، اور نفس کا کام ہی ہے کہ بہک جائے گا. مایوس نہیں ہونا ہے، پھر سے عصر نو پھر سے کام شروع کرنا ہے. آج گناہ ہو گیا، مایوس نہیں، یار اتنی میری عبادت، میں نے تو اتنے روزے رکھا تھا، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھا، اتنا ذکر، اب بھی قرآن پڑھ گیا، ابھی گناہ ہوا مجھ سے. نہیں، وہ چاہتا ہی ہے کہ آپ کا قرآن اس گناہ کے ذریعے سے چھڑا دے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے روزے اس ذریعے سے چھڑا دے. نہیں، آپ اور نماز پڑھیں، آپ اور روزے رکھیں، آپ اور اللہ کا ذکر کریں، پھر پٹکی کھائے، پھر اور اس کی کثرت کو بڑھا دے کہ شیطان کو مایوس کر دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں کہ تیری جو ہے مایوسی کے خیالات سے کہ میں اللہ سے مایوس ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں. ہمارا ایک اللہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت ہے. ہاں، وہ اس کی ذات میں اگر ہم کسی کو شریک کرتے، وہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے. اس کے علاوہ اس نے ہر گناہ کی جو ہے معافی رکھا ہے. اگر حقوق العبادت کا معاملہ ہے تو جو ہے بندے سے معافی مانگ لے، اللہ خود معاف کر دیتا ہے. اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، اگر وہ ایسے بڑے گناہوں میں اور جرائم میں مبتلا تھا، اللہ چاہے تو کس کو معاف کر دے، کیا قدم، اور کس کی پکڑ کر لے، کیا خبر. ایک نیک کی پکڑ ہو سکتی ہے، ایک برے انسان کو اللہ معاف کر سکتا ہے. وہ اللہ کی ذات ہے، ہم اس پر سوال نہیں کر سکتے. زندگی ہمیں گزارنا ہے، اس کے طریقوں پر ہمیں کوشش کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری ساری زندگی جو ہے نیکی کرتے کرتے ہی جائیں گے اور گناہ ایک بھی نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا. 24 گھنٹے کی جو دن کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں کئی گناہ ہوتے. بعض ایسے گناہ جو ہمارے خیالوں میں بھی نہیں ہوتے کہ یہ گناہ ہے، مگر وہ گناہ ہوتے. مگر وہ گناہ کیسے ہوتے کہ انسان وضو کر لے، اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نماز پڑھ لے نہ، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں وہ تصور بھی نہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، مگر اللہ کے یہاں وہ گناہ تھا، مگر چونکہ ہم نے ایک نیکی کا کام کر لیا، وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، وہ ایسے ہی معاف ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی لو لگائے، امید اللہ ہی سے رکھے. انشاءاللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر وہ سچی طلب رکھتا ہے، اس سے نکلنا چاہتا ہے، اللہ ضرور ضرور اس کے لیے دروازے کھول دے گے، بشرط کہ ہم اس کے لیے سچی توبہ اللہ کو دکھائے، تڑپ دکھائے کہ اللہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے ہو گیا. اللہ میں نہیں کر، اللہ میں تو کمزور ہوں، تو قوی ہے. اللہ میں ناسمجھ ہوں، اللہ تو بڑا علم اور حکمت والا ہے. اللہ میں آسانی سے بہک جاتا ہوں، اللہ میں کمزور ہوں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا پکاریں گے اور اپنے پکار میں درد لائیں گے، تڑپ لائیں گے، تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، اب گنہگار بندہ جو ہے، اس کی صدا پر اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک حدیث کی روایت ملتی ہے، اس کی سند میں نہیں جاتا کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، کہ ایک گنہگار جب اللہ کو پکارتا ہے، جب ایک نیک اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، ایک دفعہ کہتے ہیں. لیکن جب گنہگار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی 3 دفعہ کہتے ہیں. کیونکہ اللہ کو رجوع کرنے والا بندہ پسند ہے، کیونکہ وہ بندہ جانتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ یہی بات فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جانتا ہے کہ اس کی پکڑ کرنے والا کوئی تو بیٹھا ہے جو اس کے گناہ پہ اس کی پکڑ کر سکتا ہے، مگر یہ معافی مانگ رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے. اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے.